آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے نفساتی قتل کے بارے میں۔ یہاں پر جتنے حضرات آئے ہیں ان کے لیے ایک عجیب سی بات ہے، نفسیاتی قتل۔ قتل و غارت تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے آج کل پاکستان میں اور جنرلی قتل جو آپ سمجھتے ہیں قتل کسے کہتے ہیں، لیکن نفسیاتی قتل کیا ہے اس کو جاننے کے لیے میں 2-3 باتیں آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک جسم جسے بدن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ایک نفسیات ہے جس کو عربی میں نفس کہتے ہیں، اور ایک اور چیز ہے ہمارے اندر وہ ہے روح، اور وہ جو روح ہے عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں، عربی کے اندر روح جو کہتے ہیں وہ اردو میں بھی عام طور پر نفس سمجھا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں جوڑ دیں آپ، جسم، روح اور نفس۔ انگریزی میں سائیکالوجی، باڈی اینڈ اسپرٹ، روح، یہ 3 چیزیں کمبینیشن ہے ہر انسان۔ اور روح کو آپ اللہ کا امر قل الروح من امر یسألونک عن الروح، وہ تو اس سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح جو اللہ کے ہمارے رب کے امر سے ہے، یعنی اللہ کا امر جو ہے وہ روح ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں رسول بھی کہا۔ بہرحال تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ہماری، ہم اس سے ایک شخصیت ہے ہماری۔ مگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، تو اس کی جو نفسیات ہے ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے جسم کی۔ روح کی نیڈ کیا ہے، نفسیات کی نیڈ کیا ہے، اور بدن کی جو نیڈ ہے وہ ہے سیکس ہے، ڈرنک ہے، فوڈ ہے، شیلٹر ہے، سونا، یہ جسم کی نیڈ ہے۔ اور جو نفسیات جو سوالات کرتا ہے انسان کے ذہن میں، جو نفسیاتی سوالات ہیں، میں کہاں سے آیا، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ جو ایک ذہن میں ہر انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، یہ ہمارا نفسیاتی ہے۔ یہ بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے اس کی نفسیات گرو ہوتی ہے، بڑھتی ہے آہستہ آہستہ، جو اس کو سمجھایا جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جو بھی سمجھایا جاتا ہے، رائٹ اور رانگ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو وہ آپ کی کون سیکھ رہی ہے، نفسیات بن رہی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انسان کسی سوچ میں فرض کریے کوئی چیز سوچ رہا ہوں، اور سوچنے کے بعد میں اس ایکشن کر دوں کسی بات کا، یعنی کسی کو کچھ کر دوں، ضرب لگا دوں، یا کوئی میں ایکشن کر دوں، تو میری شخصیت بن جائے گی وہ۔ یعنی نشہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شراب کیسی ہوگی، کس کو پی کے دیکھا جائے کہ کیا ہے یہ، جب میں اس کو پی لوں گا تو ایکشن ہو جائے گا وہ، تو وہ میری پرسنالٹی جائے گی، میں نے شراب پی، یعنی ایکشن اس کے بعد میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی ویسا ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ بچپن سے لے کے سمجھتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے معاشرے میں سمجھایا گیا، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات جو ہیں وہ، اور انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے جب ایکشن لے لیا تو وہ آپ کی میں بن گئی، انا، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ، وہ آپ کی نفسیات کر رہی ہے، بدن نہیں کر رہا۔ تو اب ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہماری نفسیات میں عقل ہے، اور سائیکالوجی میں عقل ہے اور جذبات ہیں، اور بدن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پتہ ہے آپ کو، کھاتا ہے وہ، پیتا ہے، اور جو ہے اس کا سونے کا انتظام ہے۔ اب ان دونوں کی کمبینیشن کے بیچ میں اللہ کی روح ہے، اللہ کے میسنجر ہیں، اور اللہ کے احکامات ہیں جو کہ ہم کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں، اللہ دیتا ہے گائیڈنس، رسول دیتے ہیں، نبی اکرام دیتے ہیں، احکامات کو آپ فالو کرتے ہیں، تو آپ کا نفس فالو کرتا ہے اللہ اس کے رسول کو۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس اپوزیشن کیمپ میں ایک شیطان بھی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ آپ ہی کی نفسیات کو اور اللہ کے احکامات کو غلط قسم سے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے جذبات جہاں مایوس ہو جائیں یا ہرٹ ہو جائیں تو ان کو یوز کرتا ہے، انہی جذبات کو یوز کر کے انہی احکامات کے خلاف کر دیتا ہے۔ تو جو آپ خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔
جب آیتوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ایمان والی شخصیت ہو جاتی ہے، جب اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو شیطان بھی وہ انہی جذبات کو یوز کر رہا ہے اور آپ کو غلط راستے پہ بھی ڈال رہا ہے. یہ بھی مجھے بتانا ضروری سمجھتا ہوں. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ نفسیاتی قتل کیسے ہوتے ہیں. دو طریقے یاد رکھیں قتل ہوگا نفس کا. ایک تو فزیکل مر گیا، وہ تو آدمی وہ میں بتاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا لیکچر میں، وہ تو مر گیا. نفسیاتی قتل کا مطلب وہ فزیکلی نہیں مرا. نفسیاتی قتل جو لیکچر ہے وہ ہے فزیکلی نہ مرنا. کیسے وہ مرتا ہے فزیکلی سائیکولوجیکلی کیسے وہ مرتا ہے وہ پہلے آپ سمجھیں. دو طریقے سے مر رہا ہے وہ. ایک تو اللہ کے احکام کو جب وہ نفس کے اندر جدوجہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، تو وہ اپنے نفسیات کو وہ احکامات سے پابند کرتا ہے جو اللہ نے اس کو بتایا. تو اس نے کیا کیا؟ جہاد کیا، لڑائی کی اور اپنے نفس کو قتل کیا. جو اس کے خواہشات ہیں، جو اس کو شیطان جدھر لے کے جا رہا ہے، اس کے خلاف اس نے جدوجہد کی اور لڑا اور اس نے اپنے نفسیات کا قتل کر دیا. تو وہ زندہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ایک شخص شیطان کے تابع ہو کر شیطان کے وسوسے سے غلط طریقے سے جو شیطان کرا رہا ہے وہ بھی نفس کو قتل کر رہا ہے، صاحب قتل ہو رہے ہیں دو طریقے سے. تو یہ جو نفسیاتی قتل ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے یا قتل کر دی جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. یہ سنتے آ رہے ہیں آپ. تو وہ بیسیکلی وہ ایکچوئل فزیکل ڈیتھ نہیں ہے. وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی آیت کے ساتھ ان احکامات پہ چلنے والے لوگ جو وہ پرانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی نفسیات کو زندہ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے بورن کرسچینٹی میں، بورن اگین کرسچنز. وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ پیدا ہوئے، یعنی ہم پہلے گندے غلط کام کر رہے تھے، غلط راہ پر تھے، اب ہم ہمارا دوبارہ پیدا ہوئے. یہ اسی طرح کا ایگزیکٹلی وہ نہیں کہہ رہا میں، مطلب ہمارے قرآن مجید میں جو شخص غلط راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، کہاں سے اسے ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی جو ہجرت کرتا ہے ایمان کے اندر، چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے اور ان احکامات کو فالو کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہو جاتا ہے. دنیا اس کو مردہ کہتی ہے. دنیا اس شخص کو کہتی ہے مردہ. اچھا خاصا زندگی میں جو دھوکے کی زندگی ہے اس میں وہ ملوث ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو زبانی اپنے الفاظ میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم ویریفائی کرتے ہوئے جائیں گے ان آیات کے ذریعے جس میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو سب سے پہلے میں چند وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ احکامات، کون سے احکامات ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور جس سے ہمیں کرنا ہے اور ہمیں رک جانا ہے. کچھ احکامات ایسے بھی ہیں. تو اس سے 30 پیج نمبر 3 اور 4 کھول لیں آپ، 3 اور 4. سورہ الاسراء 70 سورہ اس کی 78 آیت ہے. صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ وہ احکامات ہیں جن کو کہا گیا ہے آپ یہ کریں، حکم دیا گیا ہے یہ کریں. سورہ البقرہ 2 اس کی 185 آیت ہے. صوم، روزے رکھنا. البقرہ 2 196 ہے حج کرنا. المجادلہ، صدقہ خیرات دینا. الحج میں الحج 22 صورت ہے، اس کی 78 آیت ہے. 22 صورت 78 آیت. اللہ میں جدوجہد کرنا. سورہ نساء 4:3 یہ بھی ایک حکم ہے لیکن کنڈیشنل حکم ہے. کنڈیشن کا مطلب سچویشنل ہے مردوں کے لیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا. البقرہ 2 کی 229 میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایمان کی بیس پہ آپ طلاق دے سکتے ہیں یا طلاق لے سکتے ہیں، یا اور کوئی وجوہات بھی ہیں قرآن میں مینشن. سورہ نساء 4:11 وارث یعنی قانون ورثہ جو ہے اس کا قانون کو پورا کریں. الاسراء 17 سورہ اس کی 24 اور 23 اور 24 والدین اور بچوں کے تعلقات کا ذکر ہے. البقرہ 172 حلال کھانا. یہ جتنے ایسے یہ تو چند باتیں ہیں، بہت ساری باتیں قرآن مجید میں مینشن ہیں جن کو آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. اور بہت سارے اسی طرح میں کچھ ڈونٹس بتا رہا ہوں. سورہ نساء 4 کی 29 ہے باطل طریقے سے مال کھانا. الحجرات 49 شک کرنا، غیبت کرنا. الحجرات 49 طنز کرنا، برے نام دینا، القاب سے پکارنا. مائدہ 5 کی 38 چوری اور ڈکیتی کرنا.
الاسراء 17:31 حمل گرانا، بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا. الاسراء 17:33 خودکشی کرنا. المائدہ 5:19 نشہ کرنا، جوا کھیلنا، سور کا گوشت کھانا. المائدہ 5:3 النور 24:19 فحاشی پھیلانا. الاعراف زنا اور ہم جنسی پرستی. یہ وہ باتیں ہیں چند جس میں اللہ منع کر رہا ہے. زنا کا دل چاہ رہا ہے، منع کر دیا. تو اب آپ اپنے نفس سے پہلے رسول آیات سے متاثر ہوں گے، آپ روح اسے متاثر ہوں گے، اور پھر اپنے جسم پہ ضرب لائیں گے، تم نہیں کر سکتے. سورہ قاف 50:16 آیت. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور تحقیق ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کا نفس اس کے ساتھ وسوسے کرتا ہے، اور ہم اس کی طرف شہرک سے زیادہ قریب ہیں. تحقیق اللہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں. انسان کون ہے؟ باڈی ہے، کمبینیشن ہے وہ پورا، دونوں چیزیں ہم دونوں. ویری گڈ ویری گڈ. ہم جو ہے مطلب باڈی اور نفس دونوں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں انسان. اب دیکھیں انسان تو میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، انسان ہم جانتے ہیں جو اس کو وسوسہ کر رہا ہے اس کا نفس اس کو، مطلب میں ہوں، میرے ساتھ میرا نفس ہے اور مجھ کو وسوسہ کر رہا ہے. تو میں کون ہوا؟ میں ریزلٹنٹ ہوں اس چیز کا جس کا میں نے عمل کر کے میں ہو گیا ایسا. تو اب میرے جو نفس ہے مجھے وسوسہ کر رہا ہے، مزید غلط کرے یا جو بھی کرے گا، ریزلٹنٹ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے وہ. دیکھیے کہتا ہے تحقیق ہم نے تخلیق کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ کرتا ہے اس کے ساتھ، یعنی میسج کے ساتھ، نفس اس کا نفس وسوسہ کر رہا ہے. اس انسان کا نفس، میرا نفس مجھ کو وسوسے کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں اس کو. دیکھیے میں نے کہا تھا شیطان نے مجھ کو کنونس کر دیا، میرے نفس کو، مجھ سے مطلب میرے نفس کو کنونس کر دیا کسی بات سے، تو میں کنونس ہو کر پھر میں کرتا ہوں. شیطان صرف دعوت دیتا ہے، وہ انوائٹ کرتا ہے، بلاتا ہے آپ کو برائی کی طرف. وہ جب مجھے کنونس کر دیتا ہے تو پھر میں خود کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب میرے کو وسوسے، جب میرا نفس مجھ کو وسوسے دے رہا ہے، وہ میرے نفس دے رہا ہے. شیطان نے تو اپنا کام کر دیا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. تو یہ بات سمجھے کہ نفس یہاں پر ہے، اس کا انسان کا اس کا نفس جو ہے اس کو وسوسے دے رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم زیادہ جانتے ہیں اس کی شہرک سے، یعنی جو وسوسے دے رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے اتنا قریب ہوں، میں جانتا ہوں تمہارا نفس تمہیں کس طرح وسوسے دے رہا ہے. تو اب آگے دیکھیے، اب نفس جو ہے قرآن مجید میں 3 ٹائپ کے نفس کا ذکر ہے. وہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز، نفسیاتی لوگ جانتے ہیں زیادہ. میں تو یہ قرآن کی 3 نفس کو بتاتا ہوں آپ کو. سورہ یوسف اس کی 12:53 آیت. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کے ساتھ حکم دیتا ہے، سوائے جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ تو ریفر کر رہا ہے عزیز کی بیوی کے لیے، وہ کہہ رہی ہے کسی کانٹیکس میں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بے شک نفس جو ہے ضرور امر کرتا ہے، لامارۃ بالسوء، برائی کے ساتھ وہ آرڈر دیتا ہے نفس، الا ما رحم ربی، سوائے میرا رب رحم کر دے. یعنی نفس جو ہے وہ برائی کے ساتھ آرڈر دیتا ہے. پہلے تھا کہ نفس وسوسے ڈال رہا ہے، تو آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں یہ شیطان ہے. میں کہہ رہا ہوں شیطان نہیں ہے، یہ شیطان نے آپ کو اس پہ لگا دیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. جب وہ برائی کے ساتھ آرڈر دیتا ہے، پھر جب وہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ شیطان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے میں نے کر لیا. وہ کہتا ہے مجھے کیوں دے رہا ہوں، میں تمہیں دعوت تم نے خود کیا یہ. تو اب اپنے آپ ملامت تم اپنے آپ کو. تو نیکسٹ آیت ہے قیامہ میں 75، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قیامت کے دن کے ساتھ قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. جب آپ نے وہ غلط کام کر لیا، شیطان نے انوائٹ کیا تھا
اور کہا تھا کہ بھائی میں تمہیں انوائٹ کر سکتا ہوں، میں اتھارٹی رکھتا ہوں تمہارے اوپر، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا. تو اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس کے نفس نے، اس آدمی کے نفس نے وسوسے ڈالے اس کے ذہن میں ایک، اور پھر برائی کے ساتھ آرڈر دیا اس شخص کو، اسی کے نفس نے، اور پھر اس نے غلط کام کر لیا. تو جب غلط کام کر لیا تو پھر ملامت کر رہا ہے. لوامہ جو ہے وہ ملامت ہے. سیکنڈ سٹیج آفٹر کمٹنگ اے کرائم، آدمی ایک دم ملامت کرنے لگتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا. تو سیکنڈ سٹیج ہے. فرسٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جب آپ غلط کر بیٹھے تو نفس ملامت کرے گا. تو قرآن مجید میں دو قسم کے نفس تو ایک ہی ہے، کنڈیشن بتائیے. ایک وہ کنڈیشن ہے جہاں وہ برائی کا آرڈر دے رہا ہے. برائی کا آرڈر جب دے رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، نفس اس کا اپنا نفس، جب شیطان سے وہ کنونس ہو گیا، شیطان نے اس کو کنونس کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا، وہ اس سے غلط کام کر لیا. تو شیطان کو آپ ملامت نہیں، آپ اس کا پھر ملامت کرنے والا نفس ہو جائے گا. تو یہ پورا جو بتانے کا طریقہ تھا، یہ جو طریقہ ہے، یہ آپ نفس کو قتل کر رہے ہیں رونگ میں. یہاں زندہ نہیں ہو رہے آپ، یہاں مردہ ہو رہے ہیں. اور یہ مردہ ہم پہلے ہوتے ہیں. ہر آدمی بچپن سے، ظاہری بات ہے، وہ اس کو گائیڈنس چاہے کتنا بھی بتائیں، وہ بچپن سے بڑے ہو کے کرتے کرتے پہلے غلطیاں کرے گا اور چاہتا ہے میں اس غلطیاں کر کے سیکھوں. تو وہ شیطان کے ساتھ انوالو ہو کے غلط کام کروا دیتا ہے شیطان. سب کی بات کر رہا ہوں میں. تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. اب زندہ کیسے بات کر. تو قرآن میں ایک آیت ہے، آگے آ جائے گی، ویسے میں پڑھ رہا ہوں سورہ، یہ میں پڑھ رہا ہوں، خالی یاد نوٹ کر لیں. الفجر ہے 89 کی 27. جب وہاں پہنچیں گے اس طرف تو وہاں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نفس ہو گئی نفس امارہ، وہ نفس جو بسو برائی کے ساتھ نفس جو آرڈر دیتی ہے. پھر لفظ لوامہ جو نفس ملامت کرتی ہے. اور پھر مطمئنہ، نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس مطمئن ہو جائے. مطمئن کیا وہ پورا لیکچر ہے، ایسے تھوڑی مطمئن ہو جائے گی نفس. پورا لیکچر سن کے آخر میں پھر اس پہ عمل کریں گے تو مطمئن ہوگی. جب اللہ کی راہ میں مردہ سے زندہ ہو گئے، ابھی تو مردہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ جناب مجھے آپ کو یہاں تک بتانا تھا. اب جناب یہ قتل و غارت کا سلسلہ دیکھیے کس طرح آتا ہے. الفرقان 25:68 آیت ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے اور نفسوں کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے. اور جو کوئی وہ کرے گا وہ گناہوں سے ملے گا. اچھا اب یہاں دیکھیے، یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے آیت میں لکھا ہوا ہے وہ نفس کو قتل نہیں کرتے. حرام کی اللہ تعالیٰ نے نفس کو قتل کرنا حرام ہے. نفس کو قتل کرنا حرام ہے الا بالحق. حق کے ساتھ قتل کر سکتے. اب آپ کو میں اتنی سمپل بات سامنے لکھی، لیکن پتہ ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم حق پر ہیں، لہٰذا ہم کسی یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، بدھسٹ کو، کسی کو بھی مار سکتے. یہ لکھا ہوا ہے. اگر یہاں آپ سمجھ جائیں الا بالحق، الا بالحق کیا ہے؟ سوائے حق کے ساتھ آپ قتل کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ تم نفس کو نہیں قتل کر سکتے جو اللہ نے حرام کیے سوائے حق کے ساتھ. تو حق کو سمجھنے کے لیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی 2 کی 147، لکھ لیں اپنے پاس. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس شک کرنے والوں میں مت ہو جاؤ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں حق کے ساتھ قتل کر سکتا ہوں. اگر حق کے ساتھ قتل کر سکتا ہوں تو مجھے الاؤڈ ہے. تو حق کیا ہے؟ حق کے معنی گن ہے، حق کے معنی پسٹل ہے یا بارود ہے. کیا ہے حق؟ اللہ کی طرف سے ہے. الحق من ربک، حق رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والے مت ہو. تو حق کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید حق ہے، اللہ کی آیت حق ہے. تو اس کے ساتھ قتل کریں آپ.
مگر پہلے اپنے آپ کو قتل کریں، دوسرے کو بعد میں کریں۔ اگر آیت کی روح پتہ چل جائے تو آپ کو قتل کرنا ہے اپنے آپ کو، جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا۔ اب اللہ نے بتایا کہ ورنہ حرام ہے، اللہ کہہ رہا ہے قتل کرنا۔ دوسری طرف جو قتل شیطان کروا رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ نشہ کروا دے گا تو حرام ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دو طرح میں نے بتایا تھا قتل ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی راہ میں آپ قتل ہو رہے ہیں، آیات کے ساتھ حق کے ساتھ قتل کریں آپ، اللہ کہہ رہا ہے الاؤڈ ہے۔ لیکن حرام کب ہو جائے گا؟ جب شیطان آپ کو کروا دے گا۔ جب شیطان آپ کو کروائے گا، ہر وہ کام جس کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کروا رہا ہے، اور جس کو کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کرو اور نہیں کر رہے آپ، تو وہ شیطان آپ کو قتل کروا رہا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے یہاں نفسیاتی، یہاں فزیکل نہیں لا سکتے۔ اور اگر فزیکل لائیں گے تو لکھ دیا، آگے لکھا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی کرے گا اس نے گناہوں کے ساتھ ملے گا۔ یعنی کسی نے اگر فزیکل حق کے ساتھ تو الاؤڈ کر دیا تھا اس نے، حرام بھی دیا اللہ نے، حرام ہے، مگر یہ کہہ دیا جو کوئی کرے گا تو وہ غلط ہے۔ اب آپ کو پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا مردے زندہ کس طرح ہوتا ہے، دیکھیں پریکٹیکل دیکھیں، سورہ توبہ 9 کی 111 آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات ان کے اموال خرید لیا، بے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اپنے کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے، تورات یعنی قانون میں، انجیل یعنی خوشخبری میں، اور قرآن یعنی پڑھائی میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس اللہ کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں آپ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی نفسیات کو، جان نہیں نفسیات، اور مال ان کے، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض۔ اب آپ اندازہ کریں، اس کو یوں سمجھیں کہ میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، خرید رہے نا اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوں، کائے کی دکان کھولی میں نے؟ کارپیٹ کی دکان کھول لی، کوئی بھی دکان کھولے بیٹھے ہیں آپ، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا مال، چاہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں، گاہک مال لے کے چلے جائیں۔ تو یاد رکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں مارکیٹ میں رکھتے ہیں تو ایک پرائسز رکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں، آپ اس کو 100 روپے کی چیز ہے یا 500 روپے کی ہے، تو چیزیں لین دین ہوتا ہے، تو یہ کاروبار کہلاتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے کاروبار کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی آئے گا، آپ کو سب سے پہلے وہ اعمال کرنے جس سے اللہ آپ کے مومنوں کو، آپ کی نفسیات کو خرید لے۔ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کو، بکا ہوا سمجھتے ہیں، بکا ہوا مال، اس کی نفسیات بکی بھی ہے، یہ بکا ہوا آدمی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے جملہ، کیا بکے؟ آپ کو اللہ نے خرید رکھا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو خرید لیا؟ کیا آپ چاہتے کہ اللہ مجھے خرید لے؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات، جب اللہ آپ کو خرید لے گا آپ کی نفسیات کو، تو آپ ختم، کیونکہ اللہ نے، جیسے میں نے فرض کریے یہ چیز تھی بیچ دی، یہ کہ ایک چیز تھی میں نے بیچ دی، وہ لے کے چلا گیا، اب میں اس کے ذمہ دار، میں کچھ بول سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ وہ لے گیا۔ تو اللہ نے جب جنت کے لیے میں نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ نے میرا نفس کو خرید لیا اور میرے مال کو خرید لیا، تو میں ختم، ٹوٹل سبمیشن۔ مسلم کے معنی 100% سر تسلیم، کم کردہ، کوئی میری انا نہیں ہے۔ یہاں تو انا اتنی بڑی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ اگر اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جب خرید لے گا تو آپ کی نفس میں سے میں ختم ہو جانی چاہیے، نمبر 0، کیونکہ انا خیر منہ شیطان کا قول ہے، یہ میں بہتر ہوں اس سے۔ تو جب آپ ایک چیز بیچ دیتے ہیں تو آپ کی ہے نہیں وہ،
نہ مال آپ کا اپنا ہے، نہ آپ کا نفس آپ کا اپنا ہے. اگر آپ نے مال اور نفس اپنا کچھ رکھا ہوا ہے سائیڈ میں تو اس کے معنی اللہ نے آپ کو خریدا نہیں ہے. اور یہ ایسی آیت نہیں ہے، آپ سمجھے پہلے بھی آج بھی اور آگے بھی ہر زمانے میں ایمان والے یہ سودا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کو خرید لے، چاہے وہ کیسے بھی حلیے بنائیں، چاہے داڑھی لمبی کریں، چاہے پگڑی باندھیں، چاہے کچھ بھی کر لیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کو خرید رہا ہے نہیں خرید رہا ہے، یا ان احکامات پہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ آپ کو خرید لے. جب اللہ آپ خرید لے گا تو آپ کی نفسیات وہی کرے گی جو اللہ چاہے گا، آپ وہی کریں جو اللہ جس سے راضی ہوگا. یہ سمجھے اتنے سے پورشن میں تیسری بات ہے جنت جب مل رہی ہے آپ کو، بے بس جنت. اب جو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھ تو تم نے بیچ دیا ہے تو اس کی پہچان بتائیے وہ کرتے کیا ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں. ویقتلون، وہ قتل ہو جاتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کس سے لڑ رہے ہیں وہ؟ آگے لکھا ہے کوئی کس سے لڑ رہے ہیں وہ؟ نہیں، آپ آگے کوئی لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، ہندو سے لڑ رہے ہیں، بدھی سے لڑ رہے ہیں، ایتھیسٹ سے لڑ رہے ہیں؟ کس سے لڑ رہے ہیں؟ وہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں پورا اپنے نفس سے لڑتے ہیں. وہ اپنی نفسیات سے لڑتے ہیں جو نفسیات کو بیچا ہے اس نے. اس نفسیات کو جو اللہ خرید لے وہ جب ہی بکے گا جب آپ کنٹینیوس اپنے آپ کو مارتے رہیں گے، کنٹینیوس قتل کرتے رہیں گے، اپنے نفس کو قتل کرتے رہیں گے. لڑائی کریں گے پہلے اپنے نفس کے اندر کہ شیطان آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہے، ادھر آپ نے کہا نہیں اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے. شیطان ادھر نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رکھا ہے، فلاں نہیں رسول نے یہ کہا ہوا ہے، فلاں نبی نے یہ کہا ہوا ہے. کنٹینیوس آپ جھگڑا کرتے لڑائی کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، اور قتل کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. یہ تینوں عمل کرنے ہیں آپ نے، لڑائی کرنا، قتل کرنا، قتل ہو جانا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ ایک ہی پورا کمپلیٹ سائیکل ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ قتل کر رہے ہیں، میں کیا کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا. لڑائی کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، قتل کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، اور قتل ہو رہے ہیں. تب اللہ خرید رہا ہے آپ کو، تب اللہ نے خرید رکھا ہے. تو وہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ اللہ نے حق کے ساتھ تورات میں یعنی قانون میں، انجیل یعنی خوشخبری میں، اور قرآن یعنی پڑھائی میں اللہ نے لکھ رکھا. اللہ نے اس کا وعدہ ہے اوپر اس کے. اب یہ کرنے کے بعد کہتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس کون ہے جو پورا کرے گا وعدہ اللہ سے؟ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے وعدہ پورا؟ تو کہتا ہے فاستبشروا، تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. جو اللہ سے تمہارا یہ سودا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ خوشیاں منائیں گے. ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اس سے سودا کر لیا. اور سودا اگر ہو جائے اللہ، یعنی وہ اللہ جس طرح لڑ رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، وہ سودا اگر آپ کا ہو گیا اللہ سے، اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں بناؤ. خوشیاں بناؤ گے یعنی اللہ سے آپ کا سودا ہو گیا، جو سودا اللہ نے کر رکھا ہے آپ سے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امیجن کریں کہ یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے سودا میرا کامیاب ہے اور میں اللہ کا شکر ہے میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں پر اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یقین کریں آپ کہ کنٹینیوس نان سٹاپ اگر اس آیت کے جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ فزیکل لڑائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فزیکل لڑائی ہے، فزیکل مر رہے ہیں اور رو رہے ہیں بیٹھ کے. خوشیاں نہیں ہیں، رو رہے ہیں جو مارے گئے. آپ اندازہ کریں، اللہ کہہ رہا خوشیاں مناؤ تو کیوں رو رہا ہو بھیا؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ سودا جو ہے وہ آپ کے نفسیات کو خرید رہا ہے. آپ کی جان نہیں لے رہا، وہ مار نہیں رہا آپ کو، وہ آپ کے نفسیات کو خرید رہے گی تاکہ وہ آپ وہ کریں جو وہ چاہ رہا ہے. مرنے تو سمجھیے ایک منٹ کے اندر مر گیا، نشہ آدمی کر کے غلط کر کے مر جاتا ہے. میں کہتا ہوں زندگی گزارنا اللہ کی آیت کے مطابق وہ ہے جہاد. اس کو لے کے چلے ذرا آدمی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو جو اپوزیشن ملی ہے. کسی کو کوئی تھوڑی کہ بڑے تخت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سارے پیغمبروں کو ایک ڈیفیکلٹ آپ دیکھیں ان کو سچویشن میں رکھا. تو وہ کیا تھا؟ سارے بہت کے میجورٹی ایمان لا رہے تھے کیا؟ کہ تو ایک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہا سارے ایمان لے، آمنا صدقنا. جو بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کرے گا اس کے ساتھ یہ اپوزیشن آنی چاہیے. سمجھ لیا؟ جو بھی اللہ آپ کو اگر آپ کے نفس کو خرید لے گا، اللہ تعالیٰ واقعی خرید لے گا. اس کی پہچان بتا رہا ہوں کہ اس میں خوشیاں آپ جب بنائیں کہ آپ کو پتہ ہے ہاں اللہ کے ساتھ ہوں میں، اس کے ساتھ نہیں ہلا ہوا میں ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو یہ نفسیاتی لڑائی ہے یہاں پر، اور اپنے نفس سے لڑائی ہے. یہ کسی کو ہم قتل نہیں کر رہے بیٹھ کے. اسی طرح ابھی رونگ قتل میں بتا رونگ قتل کرنے کا ذکر قرآن البقرہ 2 کی 72 اور 73 میں آتا ہے. رونگ قتل، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلط طریقے سے قتل کر لیا تھا اور پھر ان کو صحیح قتل کرنے کو کہا گیا. یہاں لکھا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور جب تم نے نفس کو قتل کیا پھر اس میں تم ہٹانے لگے، دور کرنے لگے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ نکالنے والا ہے. بس ہم نے کہا ضرب لگاؤ اس کے بعض کے ساتھ، اس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی آیت نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب میں یہاں پر جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں اس میں ایک سوال کروں گا کہ کس طرح نفس کو قتل کیا. یہاں لکھا ہوا ہے اور جب تم نے نفس کو قتل کیا پھر تم اس کو دور کرنے لگے. جو تم نے جس سے اپنے نفس کو قتل کیا اس سے تم چاہو کہ اس سے دور ہو جاؤ، دور کرنے لگے اس چیز کو، اور پھر چھپا بھی رہو جو تم کر بیٹھے ہو تو اللہ نکالنے والا ہے. پھر ہم نے اس سے کہا کہ ضرب لگاؤ اس کے بعض کے نفس کے ساتھ. تو یہاں عربی میں لکھا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ کو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ. تو کیسے سمجھے گا آدمی کیا چیز سے ضرب لگانا ہے اور کس چیز کو ضرب لگانا ہے؟ ہم نے کہا ضرب لگاؤ اس کو، اور یہ اس کو کا مطلب ہے یہ مذکر ہے، اور بِبَعْضِهَا مؤنث ہے، اور نفس جو ہے مؤنث ہے. ضرب کس کو لگانا ہے اور مؤنث سے لگانا ہے. دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات بتائی، نفس، بدن اور اللہ کی روح، ٹھیک ہے نا. اللہ کی روح یا رسول یا نبی، انبیاء کے ساتھ، انبیاء ہوں، نبی ہوں، اللہ اور رسول، جب ہمیں ایک آیت کی وضاحت ہو گئی، وہ تو ہو گئی، تو ہماری نفسیات نے اپنایا اس کو. وہ ضرب کس پہ لگائے گی؟ بدن پہ. تو یہ لکھا ہوا ہے قُلْ نَضْرِبُوهُ، جسم بدن جو ہے وہ مذکر ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے کہا ضرب لگاؤ بدن پر. کس سے؟ بِبَعْضِهَا، اپنے نفس سے، نفس کے حصے سے اس پہ ضرب لگاؤ. اور یقین کریں اس آیت کو اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اس کے اور اسی طرح کہتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ پہ. اب جب اللہ کی آیت سے مجھے ایک وضاحت ہوگی تو میری نفسیات میں اپنے بدن پہ ضرب لگاؤں گا. روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے. صلاۃ قائم نہیں کرنی ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے. حج میں جا کے جھگڑا نہیں کرنا ہے، تو کیا بدن کو نفس سے ضرب لگ رہی نہیں لگ رہی؟ تو یہ آیت میں یہ لکھا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. ہم نے کہا اس بدن کو، میں کہہ رہا ہوں یہاں بدن لکھا ہوا نہیں ہے، ہو مطلب مذکر ہے، مطلب کہا ضرب لگاؤ بِبَعْضِهَا، نفس کے حصے سے. اور نفسیاتی ریسیو کر رہی ہے اللہ کی آیت کی ایسنس. نفسیاتی، آپ کی نفسیات بدن تھوڑی سمجھ رہا ہے کوئی، نفسیات سمجھتی ہے پھر بدن پہ زور لگاتی ہے. تو وہی لکھا ہوا ہے کہ زندہ ہونے کے لیے تو تمہیں باقاعدہ ضرب لگاؤ اس جسم کو. یہ سمجھتے کہ اللہ اسپرٹ، نفسیات کو باقاعدہ انسپریشن چاہیے. سمجھ لیں آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کی نفسیات جو ہوتی ہے، آپ کی سائیکی کو روح رسول اللہ اور تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ انسپائر ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، تو بدن پہ ضرب لگتی ہے. تو وہی یہاں لکھا ہوا ہے. اور یہاں انہوں نے گائے کو پتہ نہیں کیا کہ لکھ کے کنفیوز کر دیا کہ گائے کے ٹانگ سے مارنے سے آپ زندہ ہو جائیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں لکھا ہے قُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اسی طرح ہم نے کہا جسم کو ضرب لگاؤ اس نفس کے بعض کے اس کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ سے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس طرح ہم دکھا رہے ہیں آیات جو تاکہ تم عقل سے کام لو. سورہ نحل 16 اور 97 آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اور جو کوئی صحیح عمل کرتا ہے، مذکر یا مؤنث اور ایمان لانے والا ہو، بس ہم اس کو زندہ کریں گے اچھی زندگی کے ساتھ، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اجرت اچھائی کے ساتھ
جو وہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں کتنا واضح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی عمل کرے گا صالحہ، اچھے عمل کر، اچھے سے مطلب صحیح عمل، جو پہلے غلط کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر صحیح عمل جب کرے گا، کوئی بھی مذکر ہو یا مؤنث، اور وہ مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، مذکر و مؤنث بھی ہے، اور صحیح عمل کر رہا ہے. صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے غلط کر رہا تھا، اب اس کو پتہ چل گئی کوئی آیت جس سے مجھے صحیح کرنا ہے، تو جب وہ صحیح عمل کرے گا تو دیکھیے پھر کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو ضرور زندہ کریں گے، حیاتاً طیبہ، زندہ کریں گے زندگی طیب، زندہ ملے گی آپ کو زندگی، اچھی زندگی، زندہ تو کر رہا ہے، برائی سے ہٹا کے اچھی زندگی میں لے کے آ رہا ہے. تو اس دنیا میں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں وہ فزیکل نہیں مر رہے، اللہ ان کو زندگی دے رہا ہے حیاتاً طیبہ اسی دنیا میں، جو عمل اچھے کریں گے اور مومن بھی ہوں گے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. تو یہاں لکھا ہے من عمل صالحا، جو کوئی صحیح عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، وہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو زندہ کریں گے، زندگی دیں گے. حیات کہتے ہیں زندگی، طیب اچھی زندگی، یعنی ہماری زندگی جیسے وہ اندھیروں میں سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی طرح جب تک ہم اندھیروں میں غلط راہ پہ چلتے رہیں گے، جب تک اللہ ہمیں زندہ نہ کرے. آیات پر آپ عمل کریں گے، محکموں دونوں، یعنی کرنے والی آیتیں اور جو منع کرنے والی آیتیں جو بھی آپ پہ واضح ہوتی جائیں اس پہ آپ عمل کرتے جائیں، اور اللہ آپ کو خرید لے، آپ کی نفسیات کو اور آپ کے مال کو، تو آپ کو اللہ ضرور زندہ کرے گا اور زندگی دے گا حیاتاً طیبہ. جو پرانی زندگی تھی وہ سب کینسل. یہ طریقہ کار ہے اس کا. تو اس زندگی میں زندہ ہونے کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو ضرور جزا دیں گے ان اجرت کے، اچھائی کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. اب یہ اور دیکھیے اس کا پورا بالکل جو میں بتا دیں یہ آپ کو نظر آئے گا. سورہ الانعام 6 اس کی 122 آیت، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی اور وہ لوگوں میں اس کے ساتھ چلتا ہے. کیا وہ ان کی مثال ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور وہ ہرگز اس سے نہیں نکل سکتا. اسی طرح کافر و انکار کرنے والوں کے لیے زینت دیے گئے جو وہ کرتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں دو آدمیوں کا ذکر ہے. ایک وہ آدمی ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس میں سے وہ ہرگز نہیں نکل سکتا. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور وہ چلتا ہے، اس کو ہم نے دی روشنی، یعنی جو زندہ کیا روشنی دی اور روشنی کے ساتھ چلتا ہے. تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ دونوں زندہ آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک آدمی قبر میں سے مردہ کو زندہ کر دیا اللہ نے؟ بتائیے آپ. تو ایک نفسیاتی زندہ نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا؟ یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بس کیا وہ جو کوئی مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے بنائی روشنی. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ کوئی اس کی مثل ایسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہو. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جو اس میں سے ہرگز نہیں نکل سکتا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کے لیے زینت دیے گئے ان کے اعمال. تو یہاں پر آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے. زندہ ہے وہ، مگر اس کو مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ظاہری بات ہے اپنی زندگی میں غلط طریقے سے اپنے آپ کو مار رکھا تھا. جو میں آپ کو دو طریقے بتاتا ہوں، ایک صحیح طریقے سے مارنا ہے اپنے نفس کو اور ایک غلط طریقے سے. تو غلط طریقے سے اس نے اپنی نفسیات کو مار رکھا تھا، قتل کیا ہوا تھا، مردہ تھا وہ. جب اللہ کی آیت سے یا اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں تو ایک مردہ تھا، وہ ایک طرح نفسیاتی طور پہ مردہ تھا، فزیکلی زندہ تھا وہ آدمی جو ہمارا ٹاپک ہے. تو وہ زندہ ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے جو اس شخص کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اندھیرے میں ہے اور اندھیرے سے ہرگز نکل نہیں سکتا. تو یہ کمپیریزن اللہ نے خود کیا ہوا ہے ایک ایسے آدمی کے، دو آدمیوں کے ساتھ، کہ ایک وہ زندہ ہے میں اس کو اللہ مردہ کہہ رہا ہے.
وہ مردہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی جو ہم سب جو زندگی غلط، جو ہمیں شیطان ہمیں غلط راہ پہ لگا دیتا ہے تو اس سے ہم مردہ ہو جاتے ہیں. اب اس سے واپس اللہ زندہ کرنے کا یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ زندہ. سورہ البقرہ 254 آیت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس کے ساتھ جو تم نے جلد بازی کو پکڑا، بس تم اپنے بری ذمہ کرنے والے کی طرف لوٹو، پھر اپنے نفسوں کو قتل کرو، وہ تمہارے بری ذمہ کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر وہ تمہارے اوپر لوٹا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ موسیٰ السلام اپنی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. تو اپنے نفسوں پہ ظلم کس طرح سمجھیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے؟ جی اپنی رونگ، جو قرآن میں رونگ بتائی گئی، جو اللہ منع جس چیز کر رہا ہے، یعنی شیطان کی اتباع کی، اور اپنے جو وسوسے تھے ان کے، یا ان کو جو برائی کے ساتھ امر کر رہا تھا ان کا نفس، وہ ساری باتیں انہوں نے کی جس کو اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ نہیں کیا جس کو اللہ نے کہا تھا. تو یہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا. تو اس کی اصلاح بتا رہے ہیں وہ، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. وہ اپنے نفسوں کو کیسے قتل کریں گے؟ فزیکل قتل کر لیں. اگر یہ فزیکل قتل آپ بلیو کرتے ہیں تو ہر آدمی جو جہاد کرنے یا لڑائی کرنے کی صورت ہے، خود اپنے سے اپنے کوئی غلطی کرے، اپنے ظلم کیا، اسے گولی مار لے، اپنے آپ کو ختم کر لے. تو یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جو موسیٰ السلام نے ان کو، اور کہا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے باری کی طرف. یعنی باری کے معنی ہوتے ہیں بری ذمہ کرنے والا. تو جو بھی نفسوں پہ ظلم کیا تھا وہ کیا تھا؟ جو باتیں اللہ نے یا جو احکامات اللہ نے کہے تھے ان کو نہیں اپنایا، اور جو اس سے روکا گیا تھا ان کو اپنایا، اور شیطان نے ان کو اکسایا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے غلط کر لی. اور ہر انسان کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھے، ہر انسان کیونکہ قرآن سے واقف نہیں ہوتا، ہر انسان یہی ساری باتیں غلط کرتا ہے. اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. یعنی اب جو تمہیں عادت پڑ گئی غلط کام کرنے کی، اس کو قتل کرنا ہے تم نے اپنے نفسوں کو. یہ دیکھیں لکھا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو. کیسے قتل کرو گے؟ جو احکامات واضح ہوتے جائیں اس کو سمجھتے جائیں اور اپنے نفسوں کو قتل کریں. جو ہمیں کرنے کو کہا جائے اس پہ عمل کریں، اور جو منع جس سے گئے اس سے رک جائیں. یہ نفس کو قتل کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ صحیح کرنے کے لیے نفس کو قتل کرنا ہے، اور یہ ہو جائے گا نفس کو قتل کرنا حق کے ساتھ. اللہ ریکم فتاب علیکم، پس وہ لوٹے گا تمہارے اوپر. یہ تمہارے باری کے لیے اللہ کا جو بری الزمہ کرنے والا ہے، یہ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو. قتل کے نفسیاتی قتل، اگین فزیکل قتل نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور پس اللہ لوٹے گا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. تو یہ 9 کی 5 ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے تو جو مشرک ہیں کہ ہمیں پھر الاؤ کر لیا جائے گا کہ ہم مشرک کو جہاں پائیں قتل کر دیں؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ 9 کی 5 آیتیں ہیں. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جب وہ محترم مہینے، جو بھی مہینے ہیں وہ گزر جائیں یا اینڈ ہو جائیں، بس مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں محصور کر لو، اور ان کے لیے ہر گھاٹ میں کی جگہ میں بیٹھے رہو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ جواز دیں، بس ان کا راستہ خالی کر دو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہاں جو عربی میں لکھا ہے، یہ جو آپ جس کا سوال کر رہی ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ،
اچھا اب یہاں پر لکھا ہے مشرکوں کو قتل کرو. تو اب جو 4 مہینے ہیں جب 4 مہینے ہوئے جب آپ پڑھیں گے، اور اگر اسپیشلی جب ہم حج پہ جاتے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے ایک، اور اس کے بعد جو حج کے مہینے ہیں اس میں ہمیں 3-4 پابندیاں ہیں. لڑائی کا منع ہے، لڑائی نہ کریں آپ. پھر جدال جھگڑا نہیں کریں آپ، رفسا نہ کریں اگر آپ وہاں گئے حج پہ. اور پھر ایک اور ہے فسوق، یعنی کہ آپ آزادی نہ لے لیں، جو آپ کو احکامات دیے گئے اس پہ آپ اس پہ آزادی نہ لیں. کچھ 4-5 چیزیں اور بھی چیزیں، لیکن میں وقتی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ 4 مہینے میں آپ کو منع کر دیا گیا. اب جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ تم اب مشرکوں کو قتل کر سکتے ہو. تو جو آدمی اپنے کو قتل کرنا جانتا ہے وہ مشرکوں کو بھی قتل کر سکتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کس طرح میں نے اپنے آپ کو قتل کیا، تو میں مشرکوں کو بھی ویسے ہی قتل کروں گا. کیونکہ دیکھیں وہاں لکھا ہے، بالکل اسی آیت کو پڑھتی جائیں آپ. بس مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں معصور کر لو، اور ان کے لیے ہرگاہ میں جگہ بیٹھے رہو. اور اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ نماز کریں اور زکوٰۃ دیں، پس ان کا راستہ خالی کر لو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اگر میں نے قتل کر دیا مشرکوں کو تو یہ باقی چیزیں کیسے کروں گا؟ ان کو قتل کر دیا میں نے، ایک مشرک کو بیٹھا ہوا، دیکھیے قتل کر دیا میں نے جہاں کہیں پایا، انہیں پکڑو. قتل کرا ہوا پھر کیسے پکڑوں گا؟ پھر قتل کیا ہوا اس کو کیسے محسوس کروں؟ ان کے لیے ہرگاہ میں کیسے بیٹھوں؟ تو قتل ہوا ہوا ہے. اور زکوٰۃ صلاۃ یہ سب کیسے کر سکتا ہوں جب وہ فزیکلی قتل ہو جائے گا؟ تو اس آیت میں ایسا ہو نہیں سکتا. آیت کو اگر غور سے پڑھیں تو وہ سائیکلوجیکل، دیکھیے میں بتا رہا ہوں، آپ کوئی بھی آیت کو غور سے پڑھیں. دیکھیے یہاں لکھا ہے قتل کر دو مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ، تو میں نے قتل کر دیا مشرکوں کو. پھر کہتا ہے ان کو پکڑو، قتل کرنے پکڑوں گا میں، اور جہاں انہیں محصور کر لو یعنی گھیر لو، پھر ان کے لیے ہرگاہ میں جگہ بیٹھے رہو. مرے ہوئے ہیں وہ تو قتل کر دیا تھا میں نے پہلے. تو وہ لاجیکل سیکوینس ہی بنتا ہے آیت کا، اگر اس طرح آپ جس طرح آپ دیکھ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مشرکوں کو قتل کرنا جو ہے ویسے ہی قتل کرنا ہے جیسے میں نے اپنے نفسیات کا قتل کیا. مگر 4 مہینے پابندی ہے. 4 مہینے میں، کیونکہ آپ حج پہ گئے ہیں، 4 مہینے میں سمجھتا ہوں وہ ٹریننگ پروگرام ہے کہ ہم کو اپنے تقوی کو بلند کرنا ہے. رمضان سے شروع ہوتا ہے اور پھر حج آ جاتا ہے. پھر حج پہ بھی جا کے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جناب آپ فسوق نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، جدال نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے. تو آپ پہ پابندی اللہ نے لگا رکھی ہے ڈیورنگ حج. تو وہ مہینوں میں آپ پہ پابندی لگ گئی. اب جب وہ مہینے گزر گئے تو آپ وضاحت کریں، لڑائی کریں ان لوگوں سے، مشرکوں سے قتل کریں، یعنی کہ قتل جیسے اپنے نفس کو کیا. تو وہ ایک طرح سے ٹریننگ پیریڈ ہے 4 مہینے کا. اسی آیت کی میں آگے کا کنٹینیو کریں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر شرک کرنے والوں میں سے کوئی ایک تیری پناہ چاہے، اگر میں نے قتل کر دیا تو تیری پناہ کیا چاہے گا؟ پس اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر ان کو امن کی جگہ پہنچا دو، وہ بے شک علم نہ رکھنے والے قوم ہے. تو اسی 5ویں آیت ہے. پھر 6ٹھی آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر امن کی جگہ، اور بے شک وہ علم رکھنے والا ہے. تو مطلب صلاۃ کا بھی ذکر آ رہا ہے اور سب. تو یہ قتل کرنے کے بعد یہ سارے اعمال کیے نہیں جا سکتے. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا.